اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو روحیل خان کا محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ اس عظیم کائنات میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت بہت قریب تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف مکہ کے ایک دیانتدار اور فیاض تاجر تھے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسی درمیان میں انہیں ملک شام کی جانب ایک تجارتی مہم کے پیش نظر جانا تھا۔ ضروری تیاریوں کے بعد وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ ان کا ایک غلام بھی شریک تھا۔ سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد آپ بالآخر ملک شام پہنچ گئے۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ ملک کے شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک تپتے صحرا سے گزرتے ہوئے انہیں شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آسمان پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی کرنیں ان کالی گھٹاؤں کے پردوں میں گم ہو گئیں۔ اب شام کا وقت گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ آپ حیرانگی کے عالم میں اٹھنی کے مہار تھامے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ رات کی تاریکی ہونے سے پہلے پہلے جنگل سے باہر نکل جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کھلے میدانوں کی روشنی نظر آئی۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسافر کی شام کیسی اداس ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ فکر تھی کہ کہیں رات بسر کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ خدا کی شان کے کچھ ہی فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی آپ کی جان میں جان آ گئی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کا شور سن کر ایک شخص کلیسا سے باہر آیا اور دریافت کرنے لگا، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہم عرب کے تاجر ہیں، وہ عرب جہاں خدا کا مقدس گھر ہے، اور ہم ملک شام کی طرف روانہ ہیں، لیکن غالباً راستہ بھٹک کر یہاں نکل آئے ہیں۔ ہمیں کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس آدمی نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے، جو پچھلے 100 سال سے دنیا سے منقطع ہو کر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ صرف مجھے ہی اجازت ہے کہ میں ان کے پاس آ جا سکتا ہوں۔ مجھے ان کی خدمت کرتے 25 سال گزر چکے ہیں۔ بات جاری رکھتے ہوئے اس شخص نے کہا، ہاں، جہاں تک کلیسا میں رات بسر کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے کلیسا کی ایک انتہائی مشکل شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہاں پر رات بسر کرنے کی اجازت صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کا دامن گناہوں سے بالکل پاک ہو، کیونکہ کچھ سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں آ گیا تھا۔ اسے اجازت دے دی گئی، وہ تو یہاں سے گزر گیا، لیکن اس کی نحوست کا سایہ کافی عرصے تک ہمارے راہ پر پڑتا رہا۔ اسی لیے یہاں رہنے والے پر یہ لازم ہے کہ اس کا دل گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اس خادم کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا آقا کیسے اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کس کا دل گناہوں سے پاک ہے اور کون گنہگار ہے؟ کیونکہ کسی کے ماتھے پر گناہ کی مہر نہیں لگی ہوتی۔ اس شخص نے جواب دیا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک بدکار کی نحوست میرے آقا محسوس کر سکتے ہیں، تو یقیناً ایک نیک آدمی کو بھی وہ ضرور پہچان لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جاؤ اور اپنے آقا سے میرے متعلق پوچھ کر آ جاؤ کہ اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم یہاں کلیسا کے ایک کونے میں رات بسر کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور اگر انہیں کوئی اعتراض ہو تو کوئی بات نہیں،
ایک مسافر کے لیے کھلے میدان کا سایہ کافی ہے۔ وہ شخص اجازت لے کر راہب کے حجرے میں داخل ہوا اور اسے مطلع کیا کہ عرب کے شہر مکہ سے 2 مسافر آئے ہیں، کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ایک غالباً آقا ہے اور دوسرا شخص حلیے سے دیانتدار غلام معلوم ہوتا ہے۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑوں کے جھرمٹ کے درمیان آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا کہ میں نے تفصیل معلوم نہیں کی، اگر اجازت ہو تو جا کر تفصیل معلوم کر رہا ہوں۔ راہب نے کہا جاؤ اور ساتھ میں اس کا نام بھی معلوم کر کے آنا۔ وہ گیا اور کچھ ہی دیر میں پلٹا اور کہنے لگا، جی ہاں آقا، یہ وہی مکہ ہے اور تاجر نے اپنا نام ابو بکر بتایا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کچھ سوچنے لگا اور اس کے پاس موجود کتاب کے اوراق پلٹنے لگا۔ پھر بولا کہ جاؤ اور ان کے والد کا نام بھی دریافت کر کے آؤ۔ وہ خادم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور والد محترم کا نام پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے والد محترم کا نام ابو قحافہ ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یاد رکھیے یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی اس خادم نے نام بتایا، وہ راہب اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جاؤ اور انہیں جلدی سے میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے ہاں پہنچے۔ کئی 100 برس کا بوڑھا راہب جس کے جسم پر صرف ہڈیاں تھیں، وہ خیر مقدم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حجرے میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز سنائی دی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس موجود ہیں تو آج میں تمہارا دیدار کر کے اپنی خوش نصیبی اور بڑھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور چراغ کی مدھم روشنی میں ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وجود کا جائزہ لیا اور کتاب کے بوسیدہ اوراق پلٹے۔ کبھی چہرے کے خد و خال دیکھتا، کبھی کتاب کے اوراق پلٹتا، پھر بولا، زحمت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر نظر ڈالتے ہی اس کے جذبات بے قابو ہو گئے اور لرزتے ہونٹوں سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت ہو تو میں تمہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ کر پکاروں۔ حیرت میں مبتلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غصے سے جواب دیا، کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ دریافت کرتے ہو، کبھی میرا نام اور کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہو اور کبھی میرے جسمانی خد و خال کا جائزہ لیتے ہو۔ ایک عمر رسیدہ راہب کو یہ سب حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ سیدھے سادے الفاظ میں ہمیں رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو ہمیں دے دو، ورنہ ہمارے لیے آسمان کا سایہ کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلٹے تو اس راہب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور بولا، جلد ہی تمہارے شہر مکہ میں آخری نبی کی رسالت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ روئے زمین کے ایک محترم ہستی سے میں مذاق نہیں کر سکتا۔ بائبل کی روشنی میں آخری نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو میرے پلکوں کے سائے میں بھی رات بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیزی سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئے، لیکن تمام رات وہ ان باتوں کو سوچتے رہے اور ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ صبح کو جب آپ رخصت ہونے لگے تو بوڑھے راہب نے اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، جب تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی صبح طلوع ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ رضی اللہ عنہ تیز رفتاری سے مکہ کی جانب واپس پلٹے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی ابو جہل پر نظر پڑی۔ ملاقات کے بعد اس نے آپ کو یہ خبر سنائی کہ غالباً تم ایک لمبے سفر سے لوٹ رہے ہو، تمہارے جانے کے بعد تمہیں معلوم نہیں یہاں پر کیا گل کھلا ہے۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے کو تم جانتے ہی ہو، اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز
اور ہر دل عزیز ہے۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا ہے، لیکن تم حیران ہوگے سن کے کہ وہ چند دنوں سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور میرے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اب وہ کھلے عام ہمارے آبا و اجداد کی دین کی مزاحمت پر اتر آیا ہے۔ خیر فی الحال تو ابو طالب کی ضمانت پر ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن جب بھی ابو طالب نے اس کی ذمہ داری چھوڑ دی تو مکے کی زمین اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی باتیں سن کر فرمایا، فی الحال میں لمبے سفر سے لوٹ رہا ہوں، گھر جا کر آرام کروں گا اور اس کے بعد ہی میں اس کے متعلق کچھ فیصلہ کر پاؤں گا۔ ابو جہل سے جان چھڑاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچے اور رہب کی باتوں اور ابو جہل کی خبر کے تعاقب میں سامان رکھتے ہی سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ پتہ چلا کہ وہ قریب کی پہاڑیوں کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم شوق میں جیسے ہی وہ قریب کی پہاڑیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما تھے۔ چہرہ مبارک سے نور چمک رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر نظریں اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو تمہارا آنا۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ یوں ہی بیٹھے تھے کہ انہیں کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ اعلان نبوت کے بعد یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرتوں سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا، اے ابو بکر، کلمہ حق کی طرف بڑھنے والوں میں سبقت لے جانے میں پیچھے مت ہٹو۔ آخری نبی تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اسے قبول کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اب تک حیرت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے، فرمانے لگے، میں نے سنا تھا کہ جب نبی مابعوث ہوتے ہیں تو اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ نشانیاں دکھا دیں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی اب تمہیں نشانیوں کی ضرورت ہے۔ کلیسا کی رات کو یاد کرو، اس کو چند ہی دن تو گزرے ہیں۔ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا وہ رات کافی نہیں؟ رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں کیا پڑھ کر سنایا تھا؟ اور پھر وہ حیرت کا غبار تمہیں یہاں پر کھینچ لایا۔ میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی تمہاری تسکین کا کیا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ حیرت کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سارا وجود حقیقت کے جذبات سے شرابور ہو گیا۔ جذبات میں بے قابو چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں۔ میرا دل تو پہلے ہی ایمان لا چکا تھا، اب زبان سے بھی کلمہ حق کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس طرح اسلام کے عقیدے کا اظہار کر کے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا، اور وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے۔ یہی ہیں جنہیں یار غار کہا جاتا ہے، جو خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے امیر ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔